چاہتا ہوں کہ اے مجذوب تھے بازار کے اندر کھڑے ہوئے لوگوں کو بات چیت کر رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ یہاں بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تو مانتا ہے کہ یہ میرے پاس آ جائیں، لیکن بندے آج نہیں مانتے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اگلا دن ہوا تو وہی مجذوب دیکھا کہ قبرستان میں کھڑا ہوا ہے، قبرستان میں موجود ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آج قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ سے رابطہ ہو جائے، لیکن اب اللہ نہیں مانتا۔ دنیا سے زندگی کے ختم ہونے کے بعد، مرنے کے بعد پھر ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اسے اللہ کی دربار میں پیش کر سکیں۔ یہ دنیا کے اندر جو زندگی اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں جو کچھ کرنا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ دنیا کے اندر اسی زندگی میں ہم کو کرنا ہوگا۔ بہت ساری باتیں ہوئی، میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا سن رہا تھا، مختلف حضرات نے مختلف باتیں کی ہیں، اپنے اپنے طریقے پر آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا کے اندر نجات، اور آپ یاد رکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر نجات صرف اور صرف اللہ کے دین کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کا دین ملے گا، انہی مدرسوں سے ملے گا، انہی مسجدوں سے ملے گا۔ آج ملک کے اندر جو ارتداد پھیل رہا ہے، مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مرد ہو کہ عورت ہو، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، وجہ صرف ایک ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دین نہیں سکھلایا، اسکول اور کالج کے حوالے کر دیا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، تعلیم آنا جانا، دین نہیں ہے، ایمان کی اہمیت دل سے نکل گئی۔ آج پورے ملک کے اندر یہ صورتحال ہے، یہ عالمیہ ہے کہ آج خاص طور پر ہماری بچیاں وہ ایمان کو چھوڑ دیتی ہیں، مذہب چھوڑ دیتی ہیں، ماں باپ چھوڑ دیتی ہیں، گھر والے چھوڑ دیتی ہیں، اور پیار و محبت میں پھنس کر، عشق کے دلدل میں جال میں پھنس کر کسی کے ساتھ بھی اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں۔ بنیاد صرف یہ ہے کہ دین کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو دین نہیں پڑھایا، صرف دنیا پڑھائی، دنیا سکھلائی۔ ہم بڑا اپنے آپ کو یہ سمجھتے آئے کہ یہ دنیا کی تعلیم میں اگر کسی نے کوئی ڈگری حاصل کر لی تو وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ آج کا مسلمان انسان تو سمجھتا ہی ہے، لیکن آج کا مسلمان بھی اس بات کو سمجھتا ہے، فخر کرتا ہے اس بات پر کہ اگر کوئی ہمارا بچہ یا بچی پائلٹ بن جائے، جہاز کو اڑانے والا یا والی بن جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا کامیاب ہے دنیا کے اعتبار سے۔ میرا اللہ ہزاروں سال پہلے سے اس ہوا کے اندر چھوٹے چھوٹے پرندے کو اڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس نے قدرت دی ہے۔
یہ کون سی بڑی بات ہے کہ ہم نے اس بات کو کامیابی سمجھ لیا کہ کوئی آدمی پائلٹ بن جائے، جہاز کو اڑانے لگے؟ اللہ کے ہاں یہ کون سی مشکل چیز ہے؟ ایک چھوٹی سی مکھی کو بھی اللہ تعالی ہوا کے اندر اڑانے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا رابطہ اور تعلق اس کے اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وہ اللہ کو پہچان لے، وہ اللہ کی مرضی پر زندگی گزارے، وہ اللہ کے طریقے کو اپنائے، وہ راستے کا انتخاب کرے جس راستے کو اللہ اور رسول نے ہمارے لیے چنا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی کامیاب ہو دنیا کے اندر کب؟ جب تم دنیا میں ایمان والے بن کر اپنی زندگی کو گزارو گے۔ آج کے دور میں ہر مسلمان سمجھ لے، مرد اور عورت سمجھ لے، آج کے دور میں سب سے بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو، دین پڑھا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھا کر سکتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث پڑھا کر سکتے ہیں۔ اس دین کے ساتھ اور دین کے جاننے والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ ان کے رابطے کو مضبوط کر کے ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ طلبہ جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی مدرسے میں، ہندوستان کے کسی مدرسے کے اندر پڑھ رہے، ان کی ذمہ داریاں، علماء کی ذمہ داریاں آج بہت بڑھ گئی ہیں، اس لیے کہ فتنے ہر طرف سے منہ کھول کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان فتنوں کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا، بتلانا ہوگا، آگاہ کرنا ہوگا۔ آج ایمان کے خریدار ہر نکڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ، اس سوشل میڈیا پر ایمان کے خریدار داڑھی اور ٹوپی لگائے ہوئے آپ کے بھیس میں اس کے اوپر بیٹھ کر آپ کے ایمان کو لینے کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ اس پر کچھ روشنی ڈال سکوں۔ علماء کی ذمہ داریاں ہیں اور ایمان کی حفاظت انہی مدرسوں سے ہو سکتی ہے۔ پچھلے زمانے سے لے کر آج تک ہم اس ملک کے اندر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت کے اوپر بیٹھتا ہے وہ مدرسے کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کا ایمان انہی مدرسوں کے واسطے سے محفوظ ہے، زندہ ہے۔ جب تک مدرسے رہیں گے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ انگریز بھی یہ چاہتا تھا، آج بھی جو لوگ موجود ہیں وہ مدرسے کو کیسے اپنے قبضے کے اندر کر لیا جائے اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وقف ترمیمی بل لے کر جو آئے ہیں وہ اسی لیے کہ مدرسے، مسجدیں، عیدگاہیں سب جو مسلمانوں کا ہے اس کو لے لیا جائے، ایمان لے لیا جائے، قرآن لے لیا جائے، حدیث لے لی جائے اور اپاہج بنا کر مسلمان کو اس ملک کے اندر چھوڑ دیا جائے۔ یہ اسی کی طرف چل رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو صبح قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ اس کو مٹانے والے خود مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ دین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور آگے بھی زندہ رہے گا۔ وہ لوگ جو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش اور سازشوں کے اندر مصروف رہ کر ایسے قانون لا رہے ہیں کہ ان قانون کو لا کر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سے ایمان کو چھین لیا جائے، چاہے وہ وقف ترمیمی بل ہو، چاہے وہ UCC ہو، یہ سب اسی قبیل سے ہے کہ ایمان کو، مسلمان کے مذہب کو اس سے لے لیا جائے اور مذہب کو ختم کر دیا جائے۔ وہ نہیں جانتے کہ مسلمان ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن اپنے مذہب اور دین پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔
ہم زندہ رہیں گے اس ملک کے اندر جس کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور اپنی مسجد اور مدرسوں کے ساتھ زندہ رہیں گے، اپنے ایمان کے ساتھ زندہ رہیں گے، اپنے قرآن کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ اور ہم نے پہلے بھی اپنے مذہب کی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنے سر سے کفن باندھا تھا۔ ہم آج بھی اپنے دل کے اندر وہی جذبہ، وہی جوش، وہی ولولہ رکھتے ہیں کہ وطن کو ضرورت پڑے یا ہمارے مذہب کو ضرورت پڑے، ہم پھر اپنے سر سے کفن باندھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے مذہب کی حفاظت کریں گے اور کسی کے ہاتھ میں اپنے مذہب کو جانے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔